بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گھر کی زندگی، گھر والوں کے ساتھ زندگی اگر بہتر اور اچھی گزر رہی ہو تو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ سکون بھی ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت اور پرورش بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر گھر کی زندگی صحیح نہ گزرے، گھر والوں کے ساتھ رابطہ اور تعلقات صحیح نہ ہوں تو انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے اور اس کا برا اثر بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش پر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ زندگی میں سکون بھی حاصل ہو اور بچوں کی پرورش اور تربیت بھی اچھی ہو۔ بہتر زندگی اور اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ کے پرورش میں جو بچے تھے ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ گھر کی خواتین، گھر والے مردوں سے زیادہ تر ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وقت دو، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سے باتیں کریں۔ اور جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، عموماً ان کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے، وقت دینا۔ پیسے اکٹھا کر دینا، سامان راشن پورے ہفتے کا لا کر جمع کر دینا، یہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن گھر والوں کے لیے روزانہ 10 منٹ نکال کر ان کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت مشکل ہے، معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے بیٹھیں گے نہیں، ان سے باتیں کریں گے نہیں، ان کی باتیں سنیں گے نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں دوریاں آتی ہیں، رنجشیں اور ناراضگیاں بڑھتی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی۔ آج کے دور میں تو انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ والدین بچوں کو اپنا وقت دیں، بہت ضروری ہو گیا۔ اگر ہم نے آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تو ان کے پاس وقت گزارنے کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا،
صحابہ کے قصے اور کہانیاں اور واقعات سنانا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور اس کا اثر بہت اچھا ہے۔ جن گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں تعلیم ہوتی ہے، خواتین بھی بیٹھتی ہیں، بچے بھی بیٹھتے ہیں، یا تعلیم نہیں ہوتی، گھر کے بڑے جو ہیں شوہر، بچوں کے ابا، بچوں کو لے کر، اہلیہ کو لے کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئے اور کسی اچھے موضوع پر کوئی گفتگو کر لی، اس میں کوئی سمجھانے کی تربیت کی بات آ گئی، بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو خواتین کو جو مردوں سے بہت بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں دیتے، ہمارے پاس ان کے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ دوستوں کے دینے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے وقت ہے، اپنے گھر والوں کو لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ شکایت ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ اور کس طرح دور کرنا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی گھریلو زندگی کی روشنی میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معمول ایسا زبردست ہے کہ وہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دن میں 3 دفعہ وقت دیا کرتے تھے، 3 دفعہ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک مسجد میں رہا کرتے تھے، اور وہ وقت عمومی تھا، صحابہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ رات کس طرح گزری، کیا خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، بچوں کو لایا کرتے تھے، دم کروایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کروایا کرتے تھے۔ اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عمومی تھی، سب کے لیے تھی۔ اشراق کی نماز پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک نہیں تھیں، کئیوں تھیں، 9، 10، 11 تک۔ اگر ہم 9 بیویاں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر، اشراق سے فارغ ہو کر، تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنی اہلیہ کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا کہ سب خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے، رات ٹھیک گزری، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ناشتے کا سامان لا کر دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو سادگی کی زندگی تھی، کبھی کھانے کا تھا تو کبھی کھانے کو نہیں تھا، آپ اس پر بھی بہت خوش رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنی طاقت کے مطابق پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تھیں، وہ آپ سے بڑی بڑی فرمائشیں نہیں کرتی تھیں، کیونکہ آج کل ہماری خواتین کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ بڑی بڑی فرمائشیں کر کے مردوں کو پریشان کرتی ہیں، اور حالات ایسے ہیں، چاہے حالات کتنے اچھے ہوں، کتنا ہی مال اور دولت اور کام اور کاروبار ہو، لیکن جب ان چیزوں کا، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں، ان چیزوں میں تنگی اور کمی آ جاتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جائز طریقے سے استعمال کرو، اس کو اڑانا، بے جا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اس سے تو مال کم ہی ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں خواتین میں اس کی بڑی بری عادت ہے، جب بازار جائیں گی ایک سوٹ لانا ہے، جب بازار جائیں گی چپل لینی ہے، جب بازار جائیں، مختلف قسم کی فرمائشیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو آپ کی گھر والی تھیں،
وہ بڑی بڑی فرمائشیں نہیں کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہوئے کچھ چاہیے تو جو ضرورت کی چیز ہوتی وہ بتاتے تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیتے تھے. تو یہاں سے دو چیزیں معلوم چلی. گھر والوں کا کام کرنا, گھر والوں کا کام کرنا یہ سنت رسول ہے. گھر والوں کے کام کاج کرنا, سودا صرف لا کر دینا یہ سنت رسول ہے. اس میں برا اور معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کیوں گھر والوں کی کام کروں. بھئی جب گھر والے ہیں تو ان کا کام بھی کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ملاقات گھر والوں سے صبح ہوا کرتی تھی. یہ سمجھے کہ ناشتے کی ملاقات. دوسری ملاقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کے بعد ہوا کرتی تھی تمام ازواج مطہرات سے. عصر کی نماز سے پہلے صبح سے لے کر, اب صبح 9 بجے سے لے کر عصر تک کا وقت آپ کا عمومی تھا. پوری دنیا میں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے, ان کو وقت دینا, ان کو دین سکھانا. صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی, ان کی تربیت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اوقات اس طرح عمومی رکھا کرتے تھے آنے جانے والوں کے لیے, سیکھنے سکھانے والوں کے لیے. عصر ہوتی, عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور تمام گھروں میں جاتے پھر سے, اور ساری ازواج مطہرات سے ملتے, خیر خیریت پوچھتے, طبیعت پوچھتے, ضرورت کا پوچھتے. اور عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے. صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خیریت پوچھنے کے بعد جس گھر میں رات گزارتے, جن ازواج مطہرات کے ساتھ, ان کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر جو بھی زوجہ آپ کے لیے کچھ پیش کرتی وہ آپ تناول فرماتے. جیسے شہد پانی پیش کر دیا کسی نے, زمانہ عصر کے بعد چائے بسکٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ساری ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لیا کرتے تھے. 2 ملاقاتیں ہو گئیں. اور تیسری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو ہوا کرتی تھی, رات کے کھانے میں, مغرب کے بعد. عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. عشاء کے بعد دیر تک, جیسا کہ ہمارے گھروں کا رواج ہے اور معمول ہے, دیر تک کھانا, دیر تک جاگنا, یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد ہی, رات کے کسی حصے میں مغرب کے بعد یا عشاء کے فوری بعد اپنی ازواج مطہرات کو کسی ایک گھر میں جمع کر لیتے جہاں رات کو آپ رات گزارتے. کیونکہ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ رات گزارنے کا ایک معمول تھا, ہر ایک کی باری تھی. تو جس زوجہ کے ہاں آج رات گزارنی ہوتی, ان کی حجرے میں ساری ازواج مطہرات کو بلا لیا کرتے تھے کہ بھئی یہاں آ جاؤ. اور سب سے اس وقت کی جو نشست ہوتی تھی, یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی کی نشست, یعنی خوش طبعی کی نشست, مذاق, ہنسنا اور دل لگی کی باتیں کرنا, سب سے دل لگی کی باتیں کرنا. تو تھوڑی دیر کی یہ نشست ہوا کرتی تھی اور ساری ازواج مطہرات بیٹھا کرتی تھی. اس نشست میں بھی کبھی کچھ کھا لیا کرتے تھے سب مل کر, جیسے سب آ رہی ہیں تو کچھ اپنے ہاتھ سے لیے تھوڑا اگر کچھ ہوا. تو یہ 3 نشستیں تھیں, 3 ملاقاتیں تھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ. ہم سب اپنے حال کو جانتے ہیں کہ ہمارا حال گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا ہے. گھر والوں کے شکوے اور شکایت بسا اوقات درست ہوتے ہیں کہ آپ وقت نہیں دیتے, اور بعض دفعہ درست نہیں بھی ہوتے, کیونکہ بعض لوگوں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی وقت کسی کو دے دو اس کے لیے کم ہوتا ہے. تو ایک اگر ہم نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے, معمول کے ساتھ, تو اس سے کیا ہوگا, سب کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور کام بھی پورے ہوں گے. ہماری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ بے ڈھنگی سی زندگی ہے, بہت بے ڈھنگی سی زندگی ہے. سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں, باہر دوستوں میں نکل گئے تو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, نکلے ہوئے ہیں, پوری رات گھوم رہے ہیں.
کسی کام میں لگ گئے تو نکل گئے، گھر والوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ میں کسی کام سے نکلا ہوں، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ جبکہ زندگی کا ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط بنا کر دیا ہمیں، قرآن کریم اور دین اسلام یہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی نظم و ضبط والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کر دی ہے، 5 نمازوں کا پورا وقت ہے، ٹائم ہے، شیڈول ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھ لو۔ ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، رات کا کھانا کھائیں گے ایک ساتھ اور خوب کھا لیں گے، پھر کہیں گے پیٹ خراب ہو گیا۔ تو یہ بے ڈھنگی سی زندگی ہے۔ طریقہ ہوتا ہے، صبح تھوڑا بہت کھا لیا، دوپہر کو ہلکا پھلکا لے لیا، رات کو کھانا کھا لیا۔ تو ہمارے ہاں کام نہیں کریں گے، سارا دن سوتے رہیں گے، کریں گے تو 24 گھنٹے جاگتے رہیں گے، نظم نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کو دیکھیں تو نظم و ضبط ہے ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نظم ہمیں بنا کر دیا ہے، فجر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے، سارا نظم اللہ کا بنا ہوا ہے۔ اشراق پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، روزی کی تلاش کرو، کام کاروبار کرو، پھر ظہر پڑھو، پھر تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر روزی کی تلاش کرو، پھر عصر پڑھو، پھر گھر آنے کی تیاری کرو، پھر مغرب کی پڑھ کے کھانا کھا لو، پھر عشاء پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ پورا نظم و ضبط اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں صحیح سے غور کریں تو ہمیں نظم ملے گا، نظم زندگی گزارنے کا شیڈول ملے گا، طریقہ کار ملے گا کہ کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی اوقات کو ترتیب دے کر گزاری، یعنی ٹائمنگ کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ اپنے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں بچتا، کام ہی نہیں ہوتے، اکثر میرے کام رہ جاتے ہیں، اتنے سارے کام جمع ہو گئے، اتنے سارے میں نے کام کرنے ہیں۔ یہ جب ہوتا ہے جب زندگی میں کوئی نظم و ضبط، کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے، بالکل اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آفس کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے آنا ہے، ناشتہ کتنے بجے کرنا ہے، کھانا کتنے بجے کھانا ہے، سونا کتنے بجے ہے، اس ایک نظم ہونا چاہیے۔ اس سے زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے ساتھ بھی اس نظم میں ہم طے کر لیں گے کہ یہ وقت گھر والوں کا ہے، یہ وقت امی کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، والدہ کی خدمت میں بیٹھنے کا ہے، یہ وقت ابو کے پاس بیٹھنے کا ہے، یہ وقت بیوی بچوں کے لیے ہے، یہ وقت بہن بھائیوں کے لیے ہے، ہفتے میں ایک دن رشتہ داروں کے لیے ہے۔ روزانہ نہیں، مشکل ہے، روزانہ مشکل ہے، روزانہ اپنے رشتہ داروں میں جانا مشکل ہے۔ ہفتے 15 دن میں ایک وقت ان کے لیے ہونا چاہیے، والدین کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے تو روزانہ ہے۔ لیکن بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو الگ الگ ہوں، ان کے لیے ہفتے میں ایک دن وقت نکالنا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر نہیں نکال رہے تو ہماری طرف سے یہ کوتاہی ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اجتماعی زندگی پسند ہے، انفرادی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے جوڑا ہے، جانوروں کو جانور سے نہیں جوڑا۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو دوسرا جانور اس کو لے کر نہیں جاتا، کوئی جانور مرتا ہے تو دوسرا جانور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ اس کے رشتے بنائے، بیوی بچوں کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اور سسرالی رشتے، والدین کے رشتے، ننیال کے رشتے، ددیال کے رشتے، یہ سب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان کا نام دیا ہے، خالہ ماموں کا نام قرآن میں ہے، یہ ہماری طرف سے اللہ نے بنائے۔ تو یہ جو خاندانی نظام ہے، اللہ نے نظام کائنات میں انسان کو اس خاندانی نظام سے جوڑا ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اس نظام سے جوڑ کر رہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ میاں بیوی کے رشتے بنائے ہیں، باپ بیٹے کے رشتے بنائے، یہ اللہ نے بنائے، اور اللہ فرمانے اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔
ایک اکیلا آدمی، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اکیلا ہوں، کوئی زندگی کوئی لائف نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اکیلے پریشان رہتا ہوں، اکیلے خود کھانا کیا کھاؤ گے؟ کچھ بھی پکا لوں گا، بازار سے لے کر کھا لوں گا. میں سوتے کہاں ہوں؟ کہیں بھی سو جاؤں گا، فٹ پاتھ پہ سو جاؤں گا. اکیلا آدمی ہے، اس کی کوئی لائف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے جوڑ کر یہ ثابت کیا ہے کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو جوڑ کر رہو. اور جوڑ کب آئے گا؟ جب بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب کی خیر خبر، سب کی خیر خبر. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں، عمر میں، روزی میں برکت ہوتی ہے ان چیزوں سے. حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے، اللہ اس کی روزی میں، اس کی عمر میں، زندگی میں برکت دیں گے. اور جو رشتے ناتے توڑتا ہے، اس کی زندگی کی برکت، عمر کی برکت، روزی کی برکت نکل جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں، سب کے حقوق. اور کوشش یہ ہو جو رشتے ناتے اللہ نے بنائے نا، یہ بنے رہیں، اس میں عافیت ہے. ان کے ساتھ جڑے رہنے میں عافیت ہے، ان سے کٹ کر رہنے میں عافیت نہیں ہے. ان سے کٹ کر رہنے میں عافیت نہیں ہے، سکون نہیں. کوئی یہ کہ میں اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا، میں اپنی بہنوں سے نہیں ملتا، میں اپنے چاچاؤں سے نہیں ملتا، میں اپنے ماموں سے نہیں ملتا، اس میں یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ اپنی زندگی کی برکت سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جوڑو، تم توڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جوڑو. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں جوڑو ان رشتوں کو جن کی جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم توڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلا حق اپنی زندگی میں، سب سے پہلا حق ہونا چاہیے بیوی بچوں کا اور والدین کا. کام کاروبار، بیوی بچے، والدین. اللہ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اس میں کوتاہی معاف نہیں ہے. نماز میں کوتاہی معاف نہیں ہے. زندگی، گزشتہ تربیتی مجلس میں ہفتے کے دن کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آیا تھا کہ بہتر زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دو کام کر لو، اللہ کے حقوق پورے کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرو. نماز روزے میں کوتاہی نہ ہو، اور کام کاروبار اپنی جگہ. اور کام کاروبار ہے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے. بس یہ نہیں کہ پیسہ کمایا دوستوں میں اڑایا، یہ اور نادانی ہے. پیسہ کمایا دوستوں میں اڑایا، پیسہ کمایا ہفتے کی رات نکل گئے دوستوں میں اڑا کر آ گئے. بیوی بچوں کو کہنے پیسہ نہیں ہے. والدین کو پیسے دینے کے نہیں، والدین کبھی اپنے منہ سے نہیں مانگتے پیسے. والدین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوستوں میں اڑانے کے لیے پیسے ہیں. بیوی بچوں کو پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں. سب سے پہلا صدقہ، سب سے پہلا صدقہ جس پر زیادہ ثواب ہے، دین کہتا ہے وہ گھر والے ہیں، بعد میں دوسرے ہیں. تم دوسروں پہ خرچ کر رہے ہو، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کر رہے. یہ کیسی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے. اس لیے اس موضوع پر بہت ساری بات سے بات نکلتی ہے. ہمارا وقت بھی پورا ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین اور اچھی بنانے کی فکر کریں. اور میں نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات کی روشنی میں آپ کی زندگی کا جو ایک نمونہ سا پیش کیے ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی بن جائے. اور جو بھی درمیان میں باتیں آئی ہیں اس ضمن میں، ان باتوں پر ہم عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت بیٹھنا ہوا ہے، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ عافیتوں کی زندگی، صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما. گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے گھر میں، گھر بار میں، گھر والوں میں خوب برکت عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. بیوی بچوں کی زندگیوں میں، عمروں میں صحت میں برکت نصیب فرما. کام کاروبار میں برکت نصیب فرمائیے. روزی روزگار میں برکت نصیب فرمائیے. ہر طرح کی پریشانیوں سے، بے روزگاریوں سے، فقر و فاقے سے، معذوری مجبوری کی زندگی سے
غفلتوں اور گناہوں کی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، صالح سعادت مند بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ نیکوکار بنا، مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو یا اللہ صالح سعادت مند بنا، اور یا اللہ اپنے عارفین، عاشقین، اولیاء صدیقین میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو جید حافظ، جید عالم صالح باعمل بنا، علم والا اور عمل والا بنا، نیکیوں والا، تقوی والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا